ہندوستان کس طرف جا رہا ہے؟ ابھی چند روز ہوئے امن کے حوالے سے منعقدہ ایک عالمی کانفرنس میں کچھ بھارتی دانشوروں سے ملاقات ہوئی۔ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے تو سبھی کشمیریوں پر ظلم سمیت بھارت میں بڑھتی ہندو انتہا پسندی پر بولتے رہے، تاہم جب کہا کہ آئیے کیمرے کے سامنے بات کریں تو جواب تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر وطن واپسی پر ان کے لیے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ پھر یہ تو فقط سول سوسائٹی کے لوگ تھے۔ بھارتی اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما راہل گاندھی کشمیر کا حال دریافت کرنے سری نگر پہنچے تو گورنر کی جانب سے دعوت اور حکومت کی جانب سے سب کچھ نارمل ہو چکا ہے کہ دعووں کے برعکس انہیں سری نگر کے ہوائی اڈے سے ہی جبراً واپس دلی بھیج دیا گیا۔ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے سخت ترین کرفیو نافذ ہے اور رابطوں کے تمام تر ذرائع معطل ہیں۔ میڈیا کو عام افراد تک رسائی نہیں اور عام افراد کو زندگی کی بنیادی ضرورتوں تک رسائی ان کی محدود ہے۔ کشمیر کسی قید خانے میں تبدیل ہے، مگر بھارت کے مسلمان اپنی بقا کے خوف اور مصلحت کے بارے خاموش ہیں۔ سول سوسائٹی اپنی حب الوطنی کی قسمیں کھاتی نظر آتی ہے اور اپوزیشن خود حالیہ انتخابات میں بدترین شکست پر منہ چھپائے نظر آتی ہے اور باقی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ جب کسی ملک میں حکومت یا پالیسیوں پر تنقید غداری کے زمرے میں آنے لگے اور فتوے لگنا شروع ہو جائیں اور وزیر اعظم پر تنقید یا حکومت پر تنقید ریاست پر تنقید سمجھی جانے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اب اس ملک کا انحطاط شروع ہو چکا ہے، اب تنوع کی موت ہونے کو ہے۔ بھارت تاریخ میں کبھی ایک ریاست نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیشہ سے مختلف راجدھانیوں میں یا ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جہاں مختلف راجہ، مہاراجہ، نواب اور سردار اپنے اپنے علاقوں کے ایک طرح سے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور ان سب پر کوئی بادشاہ ایک ڈھیلے ڈھالے انداز سے خراج وصول کرنے کے لیے مسند نشین رہتا تھا۔ ایک یونین کا تصور انگریزوں کے بر صغیر پر قبضے اور مختلف ریاستوں کو انتظامی وجوہات کی بنا پر ملانے اور ہندوستان کے وسائل کو منظم انداز سے لوٹنے کی بنیاد پر بنا۔ تاہم تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کو ایک یکجا ریاست بنائے رکھنے کے لیے جو بنیادی خیال مہاتما گاندھی اور نہرو کا تھا وہ تھا آئیڈیا آف انڈیا، یعنی تصور ہندوستان۔ اس تصور کے مطابق ملک میں موجود تمام رنگوں، تمام نسلوں، تمام مذاہب، تمام ثقافتوں، تمام زبانوں اور ہر طرح کے تنوع کو ان کی پہچان کے ساتھ جڑے رکھنا اور اس تمام تر فرق کے باوجود ہندوستانی ہونے کا خیال پیش کیا گیا تھا۔ مگر اس خیالیے کی ایک قیمت بھی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم اور لاکھوں انسانوں کی ہلاکتیں ہی تھیں جس سے یہ خیال اور پختہ ہوا اور بعد میں ہندوستان کئی طرح کے مذاہب، قبائل، ثقافتوں اور زبانوں کے ساتھ ایک ریاست کی طرح جڑ کر رہا۔ مگر ایسا نہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت تمام ہندو اسی تصور کو درست مانتے تھے۔ 1920 کی دہائی کے آخر میں ہندوستان میں ہندوتوا کی ایک تحریک پیدا ہوئی تھی جس کا مقصد ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنانا تھا۔ یہ خیال تو خیر پہلے سے موجود ہوگا۔ یہ گاندھی اور نہرو سمیت آئیڈیا آف انڈیا کے حامی دیگر اہم رہنماؤں کی کرشماتی شخصیتوں کی وجہ تھی کہ اس وقت یہ خیالیہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر ہندوستان آزاد ہو جانے کے بعد بھی یہ ہندوتوا کا نظریہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS اور اسی طرح کے دیگر ہندو شدت پسند نظریات کو اسی خیالیے کی پشت پناہی یہ ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ دنیا بھر میں شدت پسندی کی ہوا چلی اور عوامیت پسند رہنما برسر اقتدار آتے چلے گئے تو ہندوستان میں بھی ہندو انتہا پسندی کے تصور کو تقویت ملی۔ بہت دن پہلے میں نے لکھا تھا، مہاتما گاندھی 1948 میں ہندو انتہا پسند نتھو رام گوڈسے نے قتل نہیں کیے تھے، یا شاید قتل کیا تھا تو وہ مرے نہیں تھے۔ گاندھی کی موت اصل میں ہندوستان میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے پر ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں ایک خوفناک ہوا چل پڑی ہے جس کی وجہ سے ہر جانب ایک دوسرے سے نفرت اور بد اعتمادی کا دور ہے۔ مگر دنیا کے مختلف ممالک اور ہندوستان میں کچھ بنیادی فرق بھی ہے۔ ہندوستان میں اکثریتی آبادی ہندو ضرور ہے، مگر یہاں اقلیتوں کی تعداد بھی خاصی ہے اور ہندوستان کی اپنی ایک متنوع اور برداشت کی تاریخ بھی ہے۔ اس عمل کے لیے یعنی ہندوتوا کی تحریک کو طاقت دینے کے لیے تاریخ تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ ہندوستان میں یہ کام شروع ہو چکا۔ اس عمل کے لیے اقلیتوں کو اچھوت بنانے اور انہیں خوفزدہ کرنے کی ضرورت تھی۔ حالیہ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ آغاز بھی ہو چکا۔ سماج میں مساوات اور برابری کے رویوں پر سوال اٹھانے کی ضرورت تھی۔ مودی سرکار کے دور میں یہ کام بھی چل پڑا ہے۔
ہندوستانی تنوع کے ہزاروں رنگ اور پر ایک رنگ پھینکنے کی ضرورت تھی تاکہ سارے رنگ غائب ہو جائیں اور ایک رنگ آ جائے، اس کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اور اکثریت کو اقلیت سے خوفزدہ کرنے، بے یقینی پیدا کرنے اور تقسیم کو ہوا دینے کی ضرورت تھی۔ مودی دور میں یہ کام بھی شروع ہو گیا۔ جس ریاست میں اکثریت کو اقلیت سے خطرہ محسوس ہونے لگے، اس ریاست میں خون ریزی سڑکوں پر دکھائی دینے لگتی ہے۔ بول شری رام کی صدائیں بتا رہی ہیں کہ ہندوستان میں اکثریت کے دل میں اقلیتوں کے لیے نفرت اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوگا۔ اب اگر ہندوستان آئیڈیا آف انڈیا سے نکل کر ہندوتوا کے نظریے کو اپناتا ہے اور ہندو ریاست بننے کی کوشش کرتا ہے اور گاندھی کے بجائے نتھو رام گوڈسے کو ہیرو بناتا ہے، تو اس کی بھی ایک قیمت ہے جو ہندوستان کو چکانا ہوگی۔ پاکستان میں ضیاء الحق کی شکل میں ملک کو مذہبی ہم آہنگی کے مقام سے نکال کر مسلم شدت پسندی کی راہ پر ڈالنے کی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے۔ پاکستان میں 97% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اس کے باوجود اس خیال کی قیمت ہزاروں انسانوں کے قتل اور اربوں ڈالر کی اقتصادی تباہی کی صورت میں برآمد ہوئی ہے۔ مگر بھارت کے لیے یہ قیمت پاکستان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میری نگاہ میں بھارت کے ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی سول سوسائٹی پاکستانی سول سوسائٹی کی طرح طاقتور نہیں۔ پاکستان میں طویل مارشل لا اور آمریتوں کے خلاف بھرپور مزاحمت نے سول سوسائٹی کو مضبوط بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں، تشدد سہا، قدغنیں برداشت کیں اور ہر طرح کے دباؤ کے باوجود کھڑے رہے۔ مگر ہندوستان میں اندرا گاندھی کے دور میں لگائی گئی ایک مختصر ایمرجنسی کے علاوہ شہریوں کے بنیادی دستوری حقوق کبھی معطل نہیں ہوئے۔ اس لیے ہندوستانی سول سوسائٹی کو معلوم بھی نہیں کہ آئیڈیا آف انڈیا کے تحفظ اور ملک کو عوامیت پسندی اور ہندو انتہا پسندی کے زہر سے بچانے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑے گا اور کیا کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ان دنوں بھارت کے حوالے سے گفتگو ہو تو بھارتی دوست اس پر غور کرنے کے بجائے یہ نعرے لگاتے نظر آتے ہیں کہ آپ بھارت پر بات نہ کریں، اپنے ملک کی فکر کریں۔ یہ جملے خود تنوع اور مختلف نظریات کے لیے بھارتی معاشرے میں سکڑتی جگہ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں کشمیر بھارتی سیاستدانوں، دانشوروں، شاعروں، فنکاروں، وکلاء اور طلباء یونینز کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح ہے۔ اگر وہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر مزاحمت کرنے میں ناکام رہتے ہیں، انہیں رکوانے میں ناکام رہتے ہیں، تو پھر ان کے اپنے بنیادی حقوق کی پامالی تک بات پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سول سوسائٹی کے لوگوں کو کشمیر کے معاملے پر یہ کہہ کر بولنے سے انکار کہ اس سے ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، خود یہ باور کرا رہا ہے کہ ہندو انتہا پسندی کی بلا رفتہ رفتہ ان سے ان کے بنیادی حقوق چھیننے کا آغاز کر چکی ہے۔